کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ آج اس کا ایک بہت چھوٹا سا قصہ آپ کو سناؤں گا جس سے یہ معلوم ہوگا کہ رزق میں برکت کیوں نہیں ہوتی۔ دیکھیے، ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص آ کر صبح صبح اپنی دکان کھولتا ہے، اور جب دکان کھولتا ہے تو صبح ہی صبح ایک خاتون آتی ہیں اس کے پاس اور کہتی ہیں، بھائی صاحب یہ آپ کے 10 روپے جو میرے پہ رہ گئے تھے، کل میں سامان لے کر گئی تھی۔ اب وہ دکاندار نے اس کا چہرہ دیکھا اور سوچنے لگا کہ یہ کب سامان لے کر گئی تھی مجھ سے۔ تو اس نے بتایا کہ میں کل آپ سے سامان لے کر گئی تھی، تو میں نے 100 کا نوٹ آپ کو دیا تھا، جس میں سے میں نے 70 روپے کا سامان لیا تھا اور مجھے 30 روپے واپس دینے تھے، تو آپ نے 40 دے دیے۔ اب دکاندار یہ سوچ کر حیران ہو گیا کہ یار 10 روپے واپس کرنا ہے یہ صبح ہی صبح اتنے۔ اب وہ سوچنے لگا اور اس سے کہنے لگا، کیا ابھی اتنی جلدی کیا تھی؟ اگر آپ کو واپس کرنے تھے تو تھوڑی بہت دیر بعد دن نکل جاتا تب واپس کر دیتی، آپ صبح ہی صبح آ گئی۔ تو وہ عورت نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کیا مطلب یہ 10 روپے میں آپ کے کل واپس کرنے آئی تھی، مطلب جب میں کل آئی تھی تو آپ کی دکان بند ہو گئی تھی، پھر میں اسی لیے صبح صبح آئی ہوں، کیونکہ یہ 10 روپے میرے ضمیر پر بوجھ بنے ہوئے تھے، کیونکہ کسی کے ناحق مال میں نہیں رکھتی ہوں۔ اب ذرا سوچو کہ 10 روپے اور وہ واپس کرنے صبح ہی صبح آئی۔ اس دکاندار نے پوچھا کہ آپ رہتی کہاں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ اس گلی میں رہتی ہوں۔ جب دکاندار نے پوچھا تو وہ پتہ ہے وہ گلی اس کی 7 کلومیٹر دور تھی دکان سے، تو وہ 10 روپے واپس کرنے کے لیے 7 کلومیٹر چل کر دوبارہ آئی ہے۔ اب ذرا سوچو ایمانداری اور دیانتداری کیا چیز ہے؟ کیا تو اس نے دکاندار نے سوچا کیا یہ اب آپ کی بہت اچھی بات ہے۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر نہیں ہیں، میرے شوہر ختم ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ تم کسی کا بھی ایک لقمہ بھی ناحق نہیں کھانا، یعنی کسی کا ایک لقمہ بھی ناحق نہیں کھانا، کسی کا حق مت مارنا ایک لقمے کا بھی۔ تو اسی لیے وہ 10 روپے صبح صبح واپس کرنے کے لیے دکان پہ آ جاتی ہے۔ اب جو دکاندار تھا وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشان کیا ہوتا ہے؟ وہ گلے سے اپنے 300 روپے نکالتا ہے اور اپنے چیلے سے کہہ جاتا ہے کہ تو جب تک دکان کا خیال رکھیے، گراہکوں کو دیکھ، میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ وہ دکاندار جو ہے ایک دوسرے دکاندار کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ لو آپ کے 300 روپے، جب میں کل سامان لے کر گیا تھا تو آپ 300 روپے آپ سے فالتو چلے گئے تھے۔ تو وہ دکاندار مسکرا کر کہتا ہے، کیا ابھی بھی اتنی جلدی کیا تھی، اتنی ضرورت کیا تھی؟ آپ تھوڑی دیر بعد دے جاتے، دن میں دے جاتے، یا میں دوبارہ آپ کی دکان کے آگے سے آتا تو آپ مجھے دے دیتے، یا کل کو دے دیتے۔ تو دکاندار نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ کیا پتہ کل تک میں زندہ رہا یا نہ رہا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی، کس ٹائم موت آ جائے۔ تو اس لیے یہ 300 روپے آپ کے میرے ضمیر پر بوجھ بنے ہوئے تھے، اس لیے میں آپ کو واپس کرنے کے لیے جلدی چلا آیا۔ اب وہ تو اپنے پاس مطلب پیسے دے کر 300 روپے اور چلا گیا۔ اب جس کو جو تیسرا دکاندار ہے، اب وہ بہت گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے، اور جو اس کے چہرے کی ہنسی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یار اتنی ایمانداری، مطلب کہ بندہ صبح صبح پیسے واپس کر گیا۔ تو اب جو ہے جو تیسرا دکاندار تھا اس نے اپنے ایک دوست سے 3 لاکھ روپے کا قرضہ لیا تھا کبھی پہلے۔ تو جب قرضہ لیا تھا تو وہ قرضہ لوٹانے ہی والا تھا کہ اس سے جس دن قرضہ لوٹانے کا وعدہ تھا اس سے ایک دن پہلے اس کے دوست کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کا دوست کا انتقال ہو گیا تو اس کے دل میں جو ہے لالچ بیٹھ گیا، کیونکہ اور کسی کو اس قرضے کا علم نہیں تھا، صرف اسے دوست کو یہ علم تھا کہ میں نے اسے قرضہ دیا ہے۔ تو اس کے دل میں لالچ بیٹھ گیا کہ ہٹا یار اب کیا کروں گا واپس کر کے۔ لیکن وہ جو دکاندار آیا اس کی بات جو ہے اس کے دل میں بیٹھ گئی کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اس نے کہا تھا کہ نہ پتہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کب حساب لے لے۔ تو بہت گہری بات اس نے کہی اور اس کے دل پر جا کر یہ بات لگی۔ تو اس نے پھر پریشان ہوا اور اپنی دکان بند کر کے بینک جاتا ہے اور بینک سے 3 لاکھ روپے نکالتا ہے
اور اسے واپس کرنے کے لیے جاتا ہے، جو اپنے دوست سے جس سے لیے تھے۔ اب اس دوست کا تو انتقال ہو گیا تھا، اس کی بیوی تھی گھر پہ، اور بیوی اپنی محنت مزدوری کرتی تھی بیچاری، اور گھروں میں پونچا لگاتی تھی اور اپنے بچوں کو پال رہی تھی۔ اب بچوں کو پال رہی تھی، اب یہ صبح صبح جاتا ہے بندہ 3 لاکھ روپے لے کر، اور اس کی آنکھوں میں آنسو، اور رو کر ان سے معافی مانگتا ہے، اس کی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنے دوست سے ایک ٹائم پر 3 لاکھ روپے کا قرضہ لیا تھا، لیکن جب انتقال ہوا تھا اس وقت میں واپس کرنے ہی والا تھا، پھر میرے دل میں لالچ بیٹھ گیا اور میں نے واپس نہیں کیے پیسے۔ تو لالچ ایک بہت بری بات ہے۔ اس کے دل میں جو لالچ بیٹھ گیا کہ اب تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوگا واپس کر کے۔ ایسے ہی بہت سارے ہمارے زندگی میں بھی بہت سارے معاملے ایسے ہوتے ہیں، اور ہماری نظروں کے سامنے بھی بہت سارے کیس ایسے آتے ہیں جو کہ اگر کسی کا قرضہ اگر کسی پر ہوتا ہے تو لوگ واپس کرنے کی نیت نہیں کرتے، کیونکہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، مان لیجئے جس سے ہم نے قرضہ لیا اس کا انتقال ہو گیا، تو آج کے دور میں ایسے سمجھ لیجئے کہ 10% لوگ ہی ایسے ایمانداری والے ہوں گے جو کہ اپنے دوست کے یا کسی عزیز کے جس سے قرضہ لیا اس کے انتقال کے بعد اس کے گھر والوں کو قرضہ واپس کر دیں۔ لیکن بہت سارے 90% ایسے لوگ ہیں جو نہیں کرتے ہیں، مال دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، حق مار لیتے ہیں۔ تو وہ اس کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اپنی معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کو یہ پیسے واپس کرنے ہی والا تھا کہ اتنے میں اس کا انتقال ہو گیا اور میں پیسے واپس نہیں کیے کیونکہ میرے دل میں لالچ بیٹھ گیا تھا۔ لیکن آج مجھے عقل آئی، آج مجھے یہ پتہ چلا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ حساب لینے لگے، اور جو قرضہ ہوتا ہے، جو قرضے کے پیسے ہوتے ہیں، اکثر دیکھ لینا یہ ضمیر پر ایک بہت بڑا بوجھ بنے رہتے ہیں انسان کے ضمیر پر، لیکن انسان کیا ہے اپنے دل کو بہلاتا رہتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری نیت جو ہے خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کاروباروں میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری نیت جو ہے ہمیشہ دوسرے کے مال پر رہتی ہے، خود محنت کرنے کے اوپر مطلب خود محنت کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے رزقوں میں برکت نہیں ہوتی۔ اپنی نیت صاف رکھی، دیکھیے بڑے بوڑھوں کی وہ بہت اچھی کہاوت ہے کہ جب نیت صاف ہوتی ہے تو منزل آسان ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے نیت صاف رکھیے، نیت کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔